کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا حق نہیں دیتے وہ اللہ کا حق بھی نہیں دیتے. لکھ کے رکھ لیجئے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے. ادھر آیت 11 کے اندر ایک جملہ تھا کہ لو کان خیرم ما سبقونا الیہ. یہ تکبر بھرا جملہ تھا کفار کا. کہتے تھے اگر یہ دین اچھا ہوتا تو پھر یہ غریبوں کو کیسے مل گیا، بلال کیسے مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کیسے اسلام پہ آ گئے. یعنی ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز سب سے پہلے ہمیں ملنی ہوتی ہے. اچھا نہیں تو نہ صحیح. کیا پتا چلا کہ غرور اور تکبر بندے کی عقل کو مار دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، مت مار دیتے ہیں غرور اور تکبر. متکبر انسان اپنی عقل اور اپنے عمل کو معیار بنا لیتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھینتا ہے. اپنے لیے دعا کریں جہاں اللہ کا کوئی حکم آ جائے میں نے اس کے آگے نہ عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں اور نہ زبان چلانی ہے. فیتھ ان ایکشن. اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کو چونکہ ہدایت دیتا ہے تو آنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اللہ سے اللہ کے پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق مانگنی ہے. غرور اور بد کرداری کا انجام آخرت میں ذلت کا عذاب ہوگا، اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، والدین کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ اب دیکھیے کہ جب ہم 40s کے ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی میچورٹی تو ہمیں آ جاتی ہے، لیکن ماں باپ بوڑھے ارذل عمر میں، ظاہر ہے کہ اگر آپ 40 میں ہیں تو ماں باپ 60-70 کے قریب ہوں گے نا. ایک نسل سے دوسری کے بیچ میں 20 سے 25 سال کا فرق تو ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر آپ پہلی بچہ ہے. اگر آپ آخری بچے ہیں تو کئی دفعہ ماں باپ اور بچے کے بیچ میں 40-50 سال کا فرق ہوتا ہے. کسی کو اللہ ایک وہ لیٹ بیبی دے دیتا ہے تو وہ بچہ تو بہت ہی فرق پہ ہوتا ہے. اب ایسے وقت میں احسان کیا کریں؟ دیکھیے یہ نہیں بدلیں گے. ایک جملہ لکھیں اپنے دل پہ، یہ بوڑھی ہڈیاں، یہ بوڑھے درخت اب نہیں بدلیں گے، یہ نہیں جھکیں گے، یہ خود کو نہیں بدلیں گے، بلکہ جوانی سے زیادہ چڑچڑے ہوں گے. جوانی سے زیادہ ان کو غصہ آئے گا، کیونکہ بیماریاں، نیگیٹیوٹی، خرابیاں پیچھے ہم سورہ یاسین والے دن کر چکے ہیں نا، کہ کیسے بڑھاپے کی سب سے بڑی نیکی خوش اخلاقی ہے. آپ اچھے خاصے ان کو فون کریں گے، آگے سے ڈانٹ پڑ جائے گی. انہوں نے بات بھی لاڈ کی بھی غصے میں ہی کرنی ہے، ٹون ہی ایسی ہونی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ غصہ، وہ جو مرضی بولیں چپ کر جائیں، جواب نہ دیں. ڈونٹ گیو دیم، یعنی بیک آنسر نہ دیں. اور دعائیں لے لیجئے، دعائیں دے دیجئے، ان کا خیال، ان سے باتیں سنا لیں. آپ سنیں نہ سنیں بس سنا لیں، ڈانٹنا نہیں. پیچھے ان کے سے اس ٹون میں بات نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ پھر ہم غصے میں بیٹھے، اچھا میں فون ہی نہیں کرتی، اچھا کرا تو میں نہیں جواب دوں گی.